تحقیق سے رب جانتا ہے ان کو جو کھسک جاتے تم سے آڑ بنا. وہ کیسے؟ مثلا چھٹی مانگی ایک نے اور دوسرا اس کے آڑ میں وہ بھی کھسک گیا، ایسے بھی تھے. یا ستون ہے، کوئی اور چیز ہے، آڑ بنا کر کے کھسک گیا، ان کو بھی رب جانتا ہے. پر ڈرے وہ جو اللہ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو کہیں فتنہ نہ پہنچے، عذاب علیم نہ ہو. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم، تحقیق سے رب جانتے اس حالت کو جس پر تم ہو، اخلاص پر ہو، ریاکاری پر ہو، مخلص ہو، مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو. جب لوٹائے جائیں گے رب صحیح طور پر ان کو خبر دے گا جو کیا انہوں نے. واللہ بکل شیء علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے وہ عالمین کے لیے نذیر. وہ ذات ہے خوشی کے لیے ملک و سماوات والارض، اور نہیں بنایا اس نے، نہیں تجویز کی اس نے ٹھہرائی کوئی اولاد، اور نہیں اس کے لیے شریک ملک میں، اور پیدا کی اس نے ہر چیز. وقدرہ تقدیرا، ہر چیز کی تقدیر اس نے مقرر کی. اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے بڑے الہ. نہیں پیدا کرتے وہ کوئی شے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. نہیں مالک اپنے نفوذ کے لیے ضرر کے نہ نفع کے، نہیں مالک موت کے نہ حیات کے نہ اٹھ کھڑے ہونے کے. اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے نہیں ہے یہ مگر افق ہے، جھوٹ ہے، گھڑا اس نے اس کو، اور امداد کی اس کی اس پر ایک اور قوم نے، پر تحقیق سے لائے ظلم اور جھوٹ. اور کہا انہوں نے کہانیاں پہلے لکھ لی اس نے، بس یہ اس پر املا کروائی جاتی ہے پہلے پیر اور پچھلے پیر. تو کہنے نازل کیا اس کو ذات نے جو ذات جانتی ہے مخفی چیز آسمانوں میں اور زمین میں، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اور کہا انہوں نے کیا ہے اس رسول کو، کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف فرشتہ بس تاکہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا، یا کیوں نہیں ڈالا گیا اس کی طرف خزانہ، یا ہوتا ہے اس کا باغ کھاتا اس باغ سے. اور کہا ظالموں نے نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے. دیکھ کیسے بیان کرتے تیرے لیے مثالیں، بس بہک گئے یہ، بس نہیں طاقت اس کے راستے. ربط اس رکوع میں آپ نے دو ہیروں کا ذکر پڑھا. ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا خدا کی توحید کا. آگے رسالت کا، عبدی ہی رسالت کا ذکر بھی ہے، توحید کا ذکر خوب. ahnaf.com www.ahnaf.com. نام اس کا الفرقان. پہلے جملے میں الفرقان کے لفظ ہیں. قرآن پاک کو قرآن، فرقان، ذکر، ہدن سب ناموں سے پکارا جاتا ہے. برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہو. یہاں عالمین کے لفظ میں خاص اختلاف کیا ہے کہ عالمین سے انسان اور جن تو بالاتفاق مراد ہے. فرشتے بھی اس میں شامل ہیں. کا دعویٰ اس جیسے شخص سے عجیب اور نرالا ہے. آپ کی نبوت فرشتوں کے لیے، بلکہ کہتے حیوانات کے لیے. وہ کیسے؟ یہ نہیں کہ وہ گویا کہ حیوانات مکلف ہیں، نہ. مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نبوت ہے وہ حیوانات کے لیے بھی اس میں ہدایات. حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اونٹ پر سوار دیکھا، دیر تک کھڑا تھا، گپے مارتا تھا. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، لا تتخذوا هذه البهائم کراسیا. ابو داؤد، ان جانوروں کو کرسیاں مت بناؤ. یہ جانور خدا کی مخلوق ہے، چلتے ہوئے تو ان کو تکلیف کم رہتی ہے، اوپر تم بیٹھے رہو یہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کو کرسیاں مت بناؤ. آپ ایک باغ کے پاس سے گزرے، ایک اونٹ آپ نے دیکھا، آپ کو دیکھ کر کے اونٹ بڑبڑایا.
آپ نے فرمایا لمن حاضل بعیرو، یہ اونٹ کس کا ہے؟ قالوا لرجل من الانصار، فرمایا جلدی اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، آپ نے فرمایا اس اونٹ نے تیرے 3 شکوے کیے، تو اس کو پانی نہیں پورا دیتا، چارہ نہیں پورا ڈالتا، اور اس کو تو دھوپ پر باندھے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ بہائیں میں بول نہیں سکتے۔ ابو داؤدی میں روایت ہے کہ راستے میں چل رہے تھے قافلہ، ایک نوجوان نے چڑیا کا گھونسلہ دیکھا، اس میں بچے تھے، وہ بڑے خوبصورت، اڑ نہیں سکتے تھے، اس نے اپنی جھولی میں ڈال دی۔ وہ پرندہ وہ اوپر سر پر پھڑپھڑاتا تھا۔ آپ نے فرمایا من فجا ہاذہ، کس نے اس جانور کو تکلیف دی ہے؟ تو کہا حضرت اس کے بچے میں نے اپنی گود میں لے رکھے۔ فرمایا دیکھو اس کے بچے جہاں تھے وہاں نہ۔ تو آپ کی نبوت کا ان کے لیے ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہماری طرح نماز روزے کے پابند ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے حیوانات کے لیے بھی ہدایات فرمائی۔ تو ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ گویا کہ آپ ہی کے وجود مکرم سے فرشتے اور دوسری مخلوق اس درجے تک پہنچی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا، تو منبع تو آپ ہی ہے، فیض تو آپ ہی۔ تو یہ معنی آپ کی نبوت کے عام ہونے کا، یہ معنی نہیں کہ وہ ہماری طرح نماز روزے کے پابند ہیں۔ اچھا، وہ ذات ہے جس کے لیے ملک آسمانوں زمینوں کا، کوئی اس نے اولاد نہیں تجویز کی، نہ اس کا شریک فی الملک ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ منکرین حدیث میں غلام احمد پرویز وغیرہ انہوں نے بہت کچھ فساد برپا کیا ہے۔ ان کے گندے عقیدے دیکھنے ہوں تو ہم نے انکار حدیث کے نتائج طبع شدہ کتاب ہے، ان کے تمام عقیدے ہم نے بیان کیے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، اور موٹی موٹی باتوں کا ہم نے رد کیا۔ انکار حدیث کے نتائج طبع شدہ کتاب۔ ان خبیثوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تقدیر جو ہے یہ مولویوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، یہ خدا کا کوئی حکم نہیں۔ اور جوش میں آ کر کے پرویز نے یہ کہا کہ دیکھو جی، اگر یہ تقدیر کا مسئلہ کوئی حق ہوتا تو قرآن میں تقدیر کا ذکر ہوتا نہیں ہے، یہ مولوی خواہ مخواہ لوگوں کو تقدیر پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے انکار حدیث کے نتائج پر خاصی بات کی۔ میں نے کہا پرویز صاحب آنکھیں کھولیں، یہ قرآن ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ahnaf.com www.asnaf.com فَقَدَّرَهُ، تو قرآن میں تو تقدیر کا ذکر ہے، کیسے کہتے ہو تقدیر نہیں ہے؟ تو ہم نے قرآن مانا کب ہے؟ مانتے کب؟ قرآن ہی تو کہتے ہیں فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ انہوں نے اللہ کے بڑے آلیہ بنا رکھے، نہ وہ پیدا کر سکتے کسی چیز کو، نہ ہاں خود مخلوق، وہ انسانوں تو مخلوق ہیں، اوثان اصنام اور تو تراشے ہوئے ہیں، اپنے نفوس کے لیے ضرر کے نفع کے مالک نہیں، موت حیات کے مالک نہیں، ولا نشورا کے دو معنی کرتے، خود اٹھنے کے جینے کے اہل نہیں، اور نشورا کے معنی دوسروں کو اٹھانے کے مالک۔ اب آ گیا کافروں کا یہ شبہ قرآن کے بارے میں، اوپر قرآن کا ذکر بھی تھا۔ کافروں نے کہا یہ قرآن افق ہے، یہ جھوٹ ہے جو اس نے گھڑا ہے، اور مدد کی اس کی اور قوم نے۔ وہ آپ 14ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، لسان الذی یلحدون الیہ وہذا لسان، وہ جبر، حائش، نستاس وغیرہ اس غلام کی طرف کے وہ امداد کرتے ہیں۔ وقت جاؤ ظلم وظلم، جھوٹ کہا انہوں نے، ظلم، اور کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، لکھ لی نبی نے، اس پر املا کروائی جاتی ہے پہلے پیر پچھلے، اور ظالم خود جانتے تھے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے۔ آگے آئے گا ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطل، لیکن شوشہ چھوڑنے کے لیے تو کہتے ہیں، تو کہہ دے نا اس ذات نے اتارا ہے یعلم السر فی السماوات والارض، بے شک وہ غفور ہے۔ اور شوشہ ان کا کہنے لگے اس نبی کو کیا ہو چکا ہے، جہاں کو طعامہ کھانا کھاتا ہے،
بازاروں میں چلتا ہے، یہ نبی کیسا ہو؟ آج ہی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کافروں نے کہا تھا کہ یا کلوا مما تاکلون منہ ویشرب، ان کا خیال تھا کہ نبی کھائے بھی نہ پیے بھی نہ. وہی اعتراض انہوں نے کیا مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیوں اس کے ساتھ فرشتہ نہیں اترا؟ آج دیکھیے ایک گویا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے، آگے پیچھے پولیس ہوتی ہے، راستے صاف کرتے ہٹو جی ہٹو جی ہٹو جی، وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں. گورنر ہو تو کہتے ہٹو لوگوں، گورنر صاحب آ گئے. ہاں وزیر اعظم ہو تو پھر اور اہتمام ہوتے ہیں، صدر ہو تو اور ہو. یہ کہتے ہیں میں خدا کا نائب ہوں، کوئی فرشتہ اس کے ساتھ نہیں کہ لوگوں کو ہٹو بچو، نبی جی آ رہے. کہا انہوں نے کہ اچھا اس کا باپ کیوں نہیں ہے جسے کھاتا؟ اور یہ تو ایسا شخص ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے، یہ مجنون ہے معاذ اللہ. انظر کیف ضربوا لک الامثال بہتے فلا یستطیعون سبیلا. برکت والی ہے وہ ذات، اگر چاہے تو تیرے لیے بہتر بنائے اس سے جس باغ کا تصور ان کے ذہن میں، جنات تجری من تحتها الانہار، اور بنائے تیرے لیے محلات. بلکہ انہوں نے تکذیب کی ساتھ قیامت کی، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے جنہوں نے تکذیب کی ساتھ کی شعلہ زن عذاب. جب دیکھے گی وہ نار ان کو دور کی جگہ سے، سنو گے اس کے لیے تغیر، جوش و زفیرہ اور آواز. اور جس وقت ڈالے جائیں گے اس میں تنگ جگہ، مقررین جکڑے ہوئے، طلب کریں گے وہاں صبورا ہلاکت. نہ مانگو تم آج کے دن ایک ہلاکت، مانگو صبوراً کثیرہ، بہت سی ہلاکت. کہہ دے کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت الخلد ہمیشگی کا باغ، وہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا، ان کے لیے بدلہ بھی ہوگا اور لوٹنے کی جگہ بھی ہوگا. لہم فیہا ما یشاءون خالدین، یہ تیرے رب کے ذمہ وعدہ سوال کیا ہوگا. اور جس دن ان کو اکٹھا کرے گا اور ان کو جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ورے، بس فرمائے گا کیا تم نے ان کو بہکایا میرے بندوں کو ان کو، یا وہ خود بہ کے راستے سے؟ وہ کہیں گے سبحانک، ہمیں کیا تھا، نہیں لائق تھا کہ ہم تیرے ورے کسی کو کارساز بنائیں، لیکن تو نے ان کو فائدہ دیا ان کے آبا کو، یہاں تک کہ انہوں نے نصیحت کو بلا دیا. وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، ہلاک ہونے والی قوم. بس تاکید انہوں نے تمہاری تکذیب کی ان باتوں میں جو تم کہتے ہو، بس نہیں تم طاقت رکھتے پھیرنے کی اور نہ مدد کی. اور جس نے ظلم کیا تم سے، ہم چکھائیں گے اس کو عذاب کبیر. اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے پیغمبروں کو مگر بے شک وہ البتہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں. اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور ہے تیرا رب بصیر دیکھنے والا. اوپر کفار کا یہ شوشہ تھا کہ اس نبی کے لیے باغ کیوں نہیں ہے، اور تکون لہو جنت یاکل منہا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، برکت والی ذات اگر چاہے تو اس مذعوم باغ سے جو ان کے ذہن میں ہے مفروض، اس سے بہتر باغات بنا دے، تجری من تحتها الانہار. اب یہاں اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں. ایک یہ اگر چاہے تو دنیا میں بہتر باغ بنا دے ان کے فرضی باغ، اور تیرے لیے قصور قصر ان کی جمع دنیا ہی میں بہتر باغ محل بنا دے، چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن ایسا کرنا حکمت کے خلاف. حکمت کیوں نہیں؟ نبی کے پاس باغ ہو، سونا ہو، نہریں ہوں، تو لوگ کہیں گے جی بڑوں کے تو پہلے لوگ گرویدہ ہوتے ہیں. ہاں لوگ جو بڑے ہوتے ہیں ان بڑوں لوگوں کے خوشیاں اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں، خوشیاں بردار. تو اس میں تو بڑی آپ کو رب نے ان چیزوں سے بچایا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ ہے غریب، 2 مہینے آگ چولہے میں نہیں جلتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور پھر لوگ قریب آتے ہیں. کیوں؟ حق ہے، اخلاق ہے فرمایا. اور دوسرا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے بہتر باغ بنائے گا جنت میں، تو ہے ہی ہے. بلکہ انہوں نے قیامت کو دکھلایا. کافروں نے جو قیامت کو دکھلایا، ہم نے ان کے لیے صحیح 16 زن عذاب تیار کیے. جب وہ آگ ان کو دیکھے گی دور سے تو یہ اس کی آواز سنیں گے، تغیر. آپ نے یہ
آگ جہاں تنور ہو، جوش کی آگ ہو تو اس کی آواز سنی بڑے زور سے چل رہے ہیں، اور زفیر کے معنی بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، گدے کی سی آواز۔ جب ڈالے جائیں گے تنگ جگہ جکڑے ہوئے، وہاں مانگیں گے ہلاک، یا لیتا کانت القاضیہ، کاش کہ ہم پر موت آ جائے، یا مالکو لے یقضے علینا ربوں کا، اے لے یقضے اے لے یمت ربنا، ہمیں رب مار دے، موت مانگیں گے۔ ahnaf.com www.asnaf.com یہ خود قرآن سے ثابت۔ نہ مانگو آج ایک ہلاکت، ورنہ ثبوراً کثیرہ، بن پڑتا ہے تو کئی ہلاکتیں مانگو۔ اے ظالموں، کیا یہ بہتر ہے جو جہنم میں تم ڈالے گے، یا جنت الخلد التی وعد المتقون، ان کے لیے بدلہ بھی ہے لوٹنے کی جگہ بھی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ما یشاؤون کا مطلب آپ پہلے سمجھ چکے، وہ نہیں جو قاضی ابو الولید نے سمجھا تھا، یاد ہے نا وہ نہ۔ اچھا، کان علی ربک وعدا مسئولہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، عابدین کو بھی اور معبودین کو بھی۔ معبودین سے فرمائیں گے کہ کیا ان کو تم نے گمراہ کیا، جو میرے یہ بندے ہیں سارے، یا خود راستے سے بیٹھے؟ وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا۔ 7ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ قَالَ سبحانک۔ یہ اللہ کے نیک بندے، فرشتے، پیغمبر، ولی، یہ سب کہیں گے سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ہمیں کیا مناسب تھا کہ تیرے بڑے کارساز بناتے، نہ پروردگار، ہم نے، تو نے ان کو فائدہ دیا، ان کے آبا کو دیا، انہوں نے نصیحت کو بلا دیا۔ وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا، یہ بورا کیا ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ بورن بائرن کی حالت ہے، جمع ہے بائرن کی، بائرن کے معنی حالق، بورن کے معنی حالقین، اور دوسرا یہ کہ یہ مصدر ہے اور اس کو گویا کہ اس پر حمل کیا گیا، ہلاک ہوگی تو۔ اے عابدین، کذبوکم، تمہارے معبودوں نے تمہاری تکذیب کی، جو باتیں تم کہتے تھے، تم تو کہتے تھے ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے شفاء ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے، وہ تو تم جھٹلا دو، اور تم اب نہیں طاقت رکھتے صرفن، یعنی عذاب کو پھیرنے کے، صرف العذاب نہ مدد۔ وَمَن يَظْلِم مِّنْکُم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یظلم کا معنی ہے من یشرک منکم، جو تم میں شرک کریں گے تو ہم اسے چکھائیں گے عذاب کبھی۔ کہتے ہیں کہ بڑا عذاب تو مشرک کو ہوتا ہے، اس قرینے سے وہ یظلم کے معنی یشرک ہی کرتے ہیں۔ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہ عام ہے، اس کا اعلیٰ فرد ہے شرک، ادنا ہے معمولی سے، ہم اس کو درجہ بدرجہ عذاب کبھی کریں۔ جواب کافروں کا، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ نبی کو کیا چکے کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، فرمایا ہم نے تجھ سے پہلے نبی نہیں بھیجے مگر وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون ہے تو یہ استفہام معنی میں امر کے ہے، اس بیرو، صبر کرو ان کی باتوں پر، وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، رب دیکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، کیوں نہیں نازل کیے گے ہم پر فرشتے، یا دیکھ لیتے ہم اپنے رب کو۔ البتہ تاکہ انہوں نے تکبر کیا اپنے نفوس میں، وعتو، اور سرکشی کی انہوں نے سرکشی بڑھی۔ جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو نہیں خوشخبری ہوگی اس دن مجرموں کے لیے، اور کہیں گے ہجرن، رکاوٹ ہو، مہجورہ، روکی ہو، اور ہم اقدام کریں گے طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیا، کوئی بھی عمل ہو پس ہم کر دیں اس کو ہباء غبار، منصورہ، بکھیرا۔ جنت والے اس دن
بہتر ہوں گے مستقر کے لحاظ سے اور اچھے ہوں گے قیلولے کی جگہ کے لحاظ سے۔ اور جس دن پھٹے گا آسمان بادل کے ساتھ اور اتارے جائیں گے فرشتے، تھوڑے تھوڑے کر کو اتارے جانا، ملک اس دن حق رحمان کے لیے ہوگا، اور ہوگا وہ دن کافروں پر اسیرا تنگی۔ اور جس دن کاٹے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو، کہے گا کاش کہ میں بناتا رسول کے ساتھ راستہ، ہائے افسوس مجھ پر کاش کہ میں نہ بناتا۔ ahnaf.com www.ahnaf.com فلاں کو روز البتہ تحقیق اس نے مجھے بہتایا ذکر سے بعد اس کی کہ میرے پاس وہ آ چکا ہو، اور ہے شیطان انسان کو خذولا رسوا کرنے والا۔ اور کہے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب، بے شک میری قوم نے بنا لی اس قرآن کو مہجور متروک، اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے، اور کافی ہے تیرا رب ہادی و نصیر، ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، کیوں نہیں نازل کیا جس پر قرآن جملۃ واحدہ یک بارگی اکٹھا، اسی طرح تاکہ ہم ثابت کریں اس کے ذریعے تیرے دل کو، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اس کو، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اور آیاتنا کا، اور نہیں لائیں گے تیرے پاس کوئی مثال مگر ہم لائیں گے تیرے پاس حق اور اچھی تفسیر۔ وہ لوگ جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، وہ برے ہوں گے مکانن منزلت اور درجے کے لحاظ سے، وہ اضل و سبیلا اور زیادہ بہکے ہوئے راستے کے لحاظ سے۔ ربط مشرکین کے اعتراضات تھے کہ یہ نبی ہے تو کھاتا کیوں ہے، بازاروں میں کیوں چلتا ہے، اس پر خزانہ کیوں نہیں اترتا، اس کا باغ کیوں نہیں۔ ان چیزوں کے جوابات آپ سن چکے۔ اب ان اعتراضات میں سے مزید اعتراضات، وقال الذین لا یرجون، کہا انہوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم پر کیوں نہیں فرشتے اتارے گے، اس پر فرشتے اترتے ہم پر کیوں نہیں آتے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا جواب نہایت اختصار سے دیا۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے تکبر کیا اپنے نفوس میں۔ رب کو دیکھنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، اور فرشتے آئیں تو پھر تو اب آگے ابھی بات آ رہی ہے کہ پھر جو حشر ہوگا سو ہوگا۔ بڑی سرکشی کی انہوں نے، وہ تو ون کبیرہ سرکشی کی۔ فرمایا آج تو فرشتوں کے نزول کو مانتے ہیں، اترتے کیوں نہیں۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہو۔ وہ جو نزا کے وقت فرشتے آئیں گے وہ ان کو نظر آئیں گے، گفتگو کریں گے، اس وقت کہیں گے ہجرن آر ہو، رکاوٹ ہو، محجورہ روکی ہوئی کہ ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں۔ آج کہتے آتے نہیں، جب فرشتے آئیں گے تو کہیں گے یہ ہمیں نظر نہ آئیں تو۔ کفار کو اس بات پر بھی فخر تھا کہ ہم بھی کچھ نیک کام کرتے ہیں، چلو پورے نمبر نہ ملے تو کچھ تو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہ، وقدمنا، اقدام کریں گے ہم ان چیزوں کی طرف جو انہوں نے عملوا من عمل، کوئی بھی عمل کیا اس کو غبار کر دیں گے، منصورہ بخیرہ، یعنی ایمان کے نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اتباع سنت نہ ہو تو عمل کے اندر وزن نہیں پیدا ہوتا۔ تو بے وزن غبار جیسے گرد اور غبار ہے، اس کو اڑا دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے اعمال ہوں گے۔ یہ اپنے آپ کو آج اپنا
کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، آرام سے ہیں، سکھ سے ہیں، چین سے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، جنت والے اس دن خیر مستقر، جو ان کو مستقر ملے گا، ٹھکانے کی جگہ ملے گی، وہ بھی بہت بہتر ہوگی، وہ احسن و مقیلا، اور قیلولے کی جگہ جو دن کو آرام کرنے کی ہوگی وہ بھی بہت اچھی۔ اب اس میں بظاہر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ ہے کہ خیر اس میں تفضیل ہے، احسن بھی اس میں تفضیل ہے، تو بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت والوں کا مقام تو بہت بہتر ہوگا، ان کے قیلولے کی جگہ تو بہت بہتر ہوگی۔ تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کافروں کی جگہ میں بھی تو خیریت ہوگی، ہاں بہت خیریت نہ ہو، اور کافروں کا مقیل جو ہوگا، قیلولے کا مقام، وہ حسن ہوگا، احسن نہ ہوگا۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ آپ کو تمام تفسیروں میں اس کا جواب ملے گا انشاءاللہ، جلالین بھی خالی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ خیر اس لحاظ سے کہ وہ جو کافروں کا دنیا میں مستقر ہے، کافروں کا وہ تو بڑا اچھا مستقر ہے، بلڈنگیں ہیں، کوٹیاں ہیں، پلنگ ہیں، تو کافروں کو جو دنیا میں مستقر حاصل ہے، اس مستقر سے مومنوں کا جنت میں مستقر بہت بہتر ہے، اور کافروں کو دنیا میں جو مقیل حاصل ہے، قیلولے کا مقام، مومنوں کا جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ یہ نہ کہ دوزخ میں ان کا مستقر فی نفسی بہتر ہے۔ فرمایا آج کہتے ہیں فرشتے نہیں ہو سکتے، فرمایا یوم تشقق السماء، قیامت کا دن ہوگا، آسمان پھٹے گا بادلوں سے، یعنی جیسے بادل پھٹتے ہیں، اور فرشتے تھوڑے تھوڑے وقفے وقفے کے ساتھ نزل الملائکۃ تنزیلا، سارے فرشتے وہاں اتارے گئے۔ ملک اس دن سچا رحمان ہی کا ہوگا، اور وہ دن کافر پر بڑا سخت ہوگا۔ ایسے ہی کفار کا ذکر ہے مکہ مکرمہ میں بڑے ahnaf.com www.asnaf.com۔ ایک کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط، ایک کا نام تھا ابی ابن خلف، یہ آپس میں دوست تھے، دونوں بدر کے موقع پر قتل ہوئے۔ کسی موقع پر عقبہ ابن ابی معیط کو یہ خیال پیدا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، ایمان لانا چاہیے، وہ ایمان لے آیا۔ لیکن اس کا ساتھی جو ابی ابن خلف تھا، اس نے اثر ڈالا، دباؤ ڈالا، اور عقبہ کو یہ اسلام سے پھیر دیا۔ اسی کا ذکر ہے وہ یوم یعض الظالم، جس دن کاٹ کھائے گا ظالم، مثلا عقبہ ابن ابی معیط اعلیٰ یدے، اپنے ہاتھ آرے درویش برجانے درویش، اپنے ہاتھوں کو کہے گا کاش کہ میں رسول والے راستے کو پکڑ لیتا، کاش مجھ پر، افسوس مجھ پر کہ میں فلانے کو ابی ابن خلف کو مثلا دوست نہ بناتا۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، اور دنیا میں ہر مقام پر ایسے ہیں، یہ تو ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ نقل ہوا، بے شمار دنیا میں ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، دوسرے روکتے ہیں، کہ اس دوست نے مجھے ذکر سے قرآن سے پھیر دیا، میں نے قرآن کو مان دیا تھا، اس نے مجھے پھیر دیا، بعد اس کے کہ میرے پاس قرآن آ گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو رسوا کرنے والا، رسوا کیا اس کو بھی، اس کو بھی۔ وقال الرسول، اس کی دو تفسیریں منقول ہیں، کبیر، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں۔ ایک یہ کہ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور تحسر اور افسوس، اے میرے رب، میری قوم جو ہے قریش، اس نے اس قرآن کو مہجور متروک کر دیا ہے، مانتے نہیں۔ تو یہ بھی صحیح ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگوں نے جو آپ کی برادری کے سے نہیں مانا،
دوسرا یہ کہ اوپر چونکہ قیامت کا ذکر چلا رہا ہے تو اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا رسول فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، دنیا میں انہوں نے قرآن کو نہیں مانا۔ دونوں تفسیریں صحیح ہیں، کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ رب کفار کے یہ شوشے تھے، ان کے جوابات آگے فرماتے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اے کما جعلنا ہؤلاء اعداءک کما جعلنا ہؤلاء اعداءک، جیسے ہم نے یہ تیرے دشمن بنائے اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن ہوئے مجرمین۔ آپ گھبرائیں نہیں، اور کافیت رب ہادی بھی اور نصیب۔ اور شوشا کفار نے کہا قال الذین کفروا، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن جملۃً واحدۃً، یک بارگی ایک ہی دفعہ اکٹھا قرآن کیوں نہیں اترا ہے؟ یہ کیا بات ہے، کبھی کوئی سورت اترتی ہے، کوئی آیت اترتی ہے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، اکٹھا کیوں ہے؟ کذالک یہ ترکیب میں مفعول ہے اور فعل اس کا محذوف ہے۔ اے نزلنا کذالک، ہم نے اتارا اس کو اسی طرح تھوڑا تھوڑا۔ نزلنا کذالک مفعول ہے، نزلنا ہم نے نازل کیا اس کو تھوڑا تھوڑا، کیوں؟ تاکہ ہم ثابت رکھیں اس کے ذریعے تیرے دل کو، تھوڑا تھوڑا اترتا رہے، آپ پڑھتے رہے، ربط وہی کا رہے۔ ورتلنا تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے کے ساتھ ہم نے کیا اس کو وقفے، تو ترتیل کے معنی آہستہ پڑھنے کے لیے۔ ہمارا فرشتہ آتا تھا، آہستہ آہستہ پڑھتا تھا، تھوڑا تھوڑا پڑھتا تھا، اور اس لیے کہ اترتا بھی تھوڑا تھوڑا، تو تھوڑا تھوڑا ہم نے اتارا، تھوڑا تھوڑا ہم نے پڑھا۔ آگے فرمایا جیسے ہم نے ان کے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں، لا یاتونک بمثل، نہیں لائیں گے تیرے پاس کوئی مثال مگر ہم لائیں گے حق، یعنی کوئی شوشہ یہ چھوڑیں گے، ہم حق کے ساتھ ان کی بات کو اڑا دیں گے۔ مقصد و تفسیرہ اچھی تفسیر ہوگی جس سے ان کے جوابات ہم۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یحشرون علی وجوہہم، چہروں کے بل ان کو وہاں اٹھایا جائے، جہنم کی طرف جائیں گے، سر نیچے ہوں گے، ٹانگ اوپر۔ یہ درجے کے لحاظ سے بھی برے اور راستے کے لحاظ سے بھی بہتے ہوئے آج مسلمانوں کو حقیر سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ مال نہ دولت، یہ ہمارا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق سے دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر، بس کہا ہم نے جاؤ دونوں اس قوم کی طرف جس نے تکذیب کی ہماری آیات کی، بس ہم نے ہلاک کیا ان کو، تدمیرا ہلاک کرنا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے رسل کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کیا، اور کیا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی، اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے عذاب علیم دردناک۔ اور قوم عاد کو، قوم ثمود کو، اصحاب الرس کنویں والوں کو، اور جماعتیں اس کے درمیان بکھری، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کی مثالیں، اور ہر ایک کو ہم نے ہلاک کیا، ہلاک کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، اور البتہ تاکید کے کہ آ چکے اس بستی پر جس پر بارش برسائے گی بری، کیا پس انہوں نے نہیں دیکھا اس کو، بلکہ ہے نہیں امید رکھتے نشورا اٹھ کھڑے ہونے، اور جس وقت دیکھتے ہیں تجھے نہیں تجھے بناتے مگر حضوا مسخر، کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے پاس اللہ اور رسولہ کہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ ان کا ahnaf.com www.asnaf.com بے شک شان یہ قریب تھا کہ ہمیں پھسلا دیتا ہمارے الہوں سے اگر ہم نہ ڈٹے رہتے اپنے الہوں، اور عنقریب جان لیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب کو کون بہتا ہوا ہے ازروے راستے۔ کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے بنایا اپنے الہ اپنے خواہش کو؟ افنت تکون علیہ وکیلا، کیا تو اس کا وکیل ہوگا؟ کیا تو خیال کرتے ہیں کہ ان کے اکثر سنتے ہیں
یا جانتے ہیں عقل رکھتے ہیں؟ نہیں ہے وہ مگر کل انعام جانوروں اور مویشیوں کی طرح، بلکہ وہ زیادہ بہتے ہوئے راستے کے لحاظ سے۔ رب آج کے رکوع میں اور کل جو آپ نے پڑھا اس رکوع میں کفار کے طرح طرح کے شوشے آپ نے سنے کہ نبی کیسا ہے، کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، باغ اس کا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، فرشتہ سر نہیں اترتا، یہ ہے وہ ہے۔ تکذیب کی ان باتوں سے آپ کو تبھی کوفت ہوتی تھی اور ہونی چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے چند واقعات بیان فرماتے ہیں کہ پہلے پیغمبر آئے، لوگوں نے تکذیب کی، مکذبین کا حشر کیا تھا وہ سن لیں تو آپ گھبرائیں نا۔ پہلے پیغمبر بھی آتے رہے، ان کے ساتھ بھی یہی باتیں رہی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا، کہا جاؤ اس قوم کے پاس، کذبوا بآیاتنا، دم مرا جو دم میرو تکبیر باب تفریح، ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہلاک کرنا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے تکذیب کی، اغرقناہم، یہ آگے اغرقنا چونکہ فعل ہے تو قوم لوط اغرقنا سے منسوب ہے، شریطۃ و تفسیر، تو اغرقنا قوم نوح، اور ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بنائی، ظالموں کے لیے ہم نے عذاب علیم کیا۔ اور اسی طرح اہلکنا عادا وثمودا واصحاب الرس، اور درمیان میں زمانہ قوم عاد کے متعلق تو آپ نے پہلے پڑھا، مزید تفصیل سورۃ الاحقاف میں آئے گی انشاءاللہ کہ ان پر باد سر تند اور تیز ہوا۔ قوم ثمود کا عذاب آپ پڑھ چکے، صیحہ ڈراؤنی آواز بھی آئی، رجفت۔ اصحاب الرس کون ہیں؟ ان کے بارے میں خاصی تفسیریں بھی ہیں، اختلافات بھی۔ تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، در منصور، خازن، روح المعانی، کبیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک بات یہ لکھی کہ ایک پیغمبر تھے جن کا نام تھا حنظلہ ابن صفوان، حنظلہ ابن صفوان علیہ الصلاۃ والسلام۔ انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، عرصہ دراز تک رہی، کوئی نہ مانا، بغیر ایک حبد حبشی اسود، کالے رنگ کا ایک حبشی غلام تھا، اس نے ان کا کلمہ پڑھا، باقی کسی نے نہ۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ قریب کنواں تھا، حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ سے اکتا کر سب نے ان کو کنویں میں پھینکا اور اوپر بھاری چٹان رکھ کر، ہل نہیں سکتی تھی کہ اس کو تازہ ہوا اندر نہ پہنچے گی، مر گئے۔ چنانچہ ان کو کنویں میں پھینکا گیا، اور یہ کالے رنگ کا غلام دن کو تو جا نہیں سکتا تھا ڈر کے مارے، رات کو جاتا، جا کر کے سلام کہتا، جو اس کے بس میں روٹی ووٹی ہوتی نیچے گرا دیتا، کہتا حضرت میں بھی کسی کنویں میں گر جاؤں؟ کہا نہیں، میں خود تو نہیں گرا، نہیں خود میں نے چھلانگ لگائی، مجھے تو ظالموں نے پھینکا۔ صبر سے کہا۔ کئی دنوں کے بعد گاؤں والے سب اکٹھے ہو کے گئے، اب مر چکا ہوگا، چٹان اٹھائی اور کہا حنظلہ کیا حال ہے تیرا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کنویں کی تہ سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ahnaf.com www.ahnaf.com اللہ کے بغیر کوئی الہ۔ کہنے لگے یہ بڑا سخت جان ہے، نہ یہ بھوکا مرا، نہ تازہ ہوا نہ ملنے کی وجہ سے مرا۔ پھر کہنے لگے کہ اس کنویں میں پتھر ڈالو، مٹی ڈالو، ریت ڈالو،
اور کنویں کو بھر دو، اس کو زندہ درگور کرو۔ ان ظالموں نے ایسا ہی کیا۔ جس وقت اس کنویں کو بھرا اور اوپر بھنگڑا ڈالا، ناچ رہے تھے، اوپر سے اللہ کی طرف سے آگ آئی، سب کو ختم کر دیا۔ تو یہ کنویں والے ایک یہاں آئے گا، ایک آگے 26ویں پارے میں اصحاب الرس کا ذکر ہے، اور قومیں درمیان میں قروناً جماعتیں اس کے درمیان تشریف۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے تبرنا تتبیرا، ہم نے ہلاک کیا ہلاک کیا۔ فرمایا دور نہ جائیں، یہ آ چکے اس بستی پر جس پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، یعنی صدوم، حضرت لوط علیہ السلام کی وہ تباہ شدہ بستیاں، مؤتفقات، یہ جب شام کو جاتے تھے تو ان بستیوں پر سے گزر ہوتے تھے، ان کا آج کل کے جغرافیے میں آب سیاہ، ماء اسود اس کا نام ہے، آب سیاہ، تو ان بستیوں پر سے یہ گزرے، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا؟ بلکہ یہ نہیں امید رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرمایا یہ ایسے ظالم ہے جب تجھے دیکھتے ہیں ویدا راؤ کا نہیں تجھے بناتے مگر مسخرہ کرتے، کہتے ہیں حاضر نبی بات یہ ہے جس کو رب نے رسول بنایا، یہ انکار انہو تھا مخففہ من المسقنہ، بے شک شان یہ قریب تھا کہ ہمیں یہ پھسلا دیتا ہمارے الہوں سے اگر ہم اپنے الہوں پر ڈٹے جائیں۔ اب اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں، کبیر، روح المعانی، مواہب الرحمان وغیرہ میں۔ ایک یہ کہ آپ سے یہ بھی استہزاء ہے کہ ہاں یہ ہے رسول نا، یہ ہمیں ہمارے الہوں سے، یہ ہمیں برگشتہ کرنے آیا تھا، اور یہ ہمیں الہوں سے گویا کہ پھیر دیتا اگر ہم الہوں کو نہ پکڑتے، یہ الہوں سے پھیرنے آیا تھا، یہ استہزاء۔ دوسرا نہیں استہزاء نہیں بلکہ حقیقت، معنی یہ ہے کہ اس کی زبان دیکھو بڑی میٹھی ہے، طرز تکلم دیکھو بڑا معقول، تو اس سے قریب تھا کہ ہمیں الہوں سے پھیر دیتا، لیکن ہم بھی بڑے جفاکش ہیں کہ ہم ڈٹے رہے الہوں پر، ہم نے اس کی بات مانی۔ ہم قریب جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ راستے کے لحاظ سے بہتا ہوا، یہ لوگ اپنی خواہش کی پیروی کرتے۔ فرما ارہتا، دیکھا تو نے، اخبر بھی، جس شخص نے اپنا الہ بنا دیا اپنی خواہش کو، تو کیا تو اس کا وکیل ہے؟ یہاں محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ تو یہ فرماتے ہیں ہوا ہو یہ ہے مفعول اول، اور الہ ہو مفعول ثانی۔ معنی یوں کرتے ہیں ارأیت من اتخذ، کیا دیکھا تو نے وہ جس نے بنا لیا اپنی خواہش کو، کیا بنایا؟ الہ اپنا بنا لیا۔ ان پر پھر اعتراض ہوگا کہ الہ کو کیوں مفعول ثانی کو کیوں مقدم کیا؟ تو کہتے تو کہ الہ کا مقام جس کے نزدیک بھی جو الہ ہو اس کا مقام مقدم ہو، تو اس لیے مفعول میں ثانی کو مقدم ہو۔ جبکہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالی، آلوسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ نہیں، الہ ہو مفعول اول ہے، ہوا ہو مفعول ثانی، دونوں معرفے ہیں، جب دونوں معرفے ہوں تو اس میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو معنی یوں کرتے ہیں دیکھا تو نے وہ جس نے بنا لیا اپنا الہ، کس کو بنایا؟ اپنی خواہش۔ کیا کہا میں نے؟ مفعول اول، ہاں کیا دیکھا تو نے؟ اپنے خواہش کو اپنے الہ بنایا۔ اب اس میں اعتراض ہے کہ ہوا الہ مفعول ثانی کی مقدم چلتی ہے، اس کو جواب دے کہ ہر قوم مقدم ہو تو اس کو پہلے وغیرہ فرماتے ہیں
الہ ہوئی یہ مفعول اول ہے اور ہوا ہوئی مفعول ثانی. دونوں معرفے ہیں اس میں. اچھا اب اس سے یہ بات کی ثابت ہوئی کہ اپنی خواہش پر چلنا، ایسی خواہش جو شریعت کے حکم کے برعکس ہے، یہ بھی شرک کا ایک پہلو. ایک تو وہ خواہش ہے نا جو شریعت کے مطابق ہے، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، جنسی خواہشات ہیں جن کی اجازت شریعت نے دی ہے، وہ تو شریعت کے تحت. ahnaf.com www.asnaf.com. تو ایسی خواہش جو شریعت کے حکم سے ٹکراتی ہو، یہ بھی شرک. علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے، نہیں ہے دہریت کیا بندائے حرص و ہوا ہونا، قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دہریا تو نے، زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تو نے. اسی کا ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا تو کیا تو اس کا وکیل ہوگا؟ وکیل تو اس کا ہے. ہم تحسب ہو اے مخاطب، کیا تو خیال کرتے ہیں ان اکثر ہم یسمعون کہ اکثر ان کے سنتے ہیں، یہ کافر اکثر سنتے ہیں، کیا تو خیال کرتا ہے؟ اب دیکھیے، اب اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ سچ میں کافر نہیں سنتے. لفظ تو یہ ہے کہ کیا تو خیال کرتے ہیں کہ اکثر سنتے ہیں، تو مفہوم تو یہ نکلا نا کہ اکثر نہیں سنتے. لیکن تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا سماع افہام، سماع قبول، سماع تدبر، سماع اتحاد. تو نفی سماع کی نہیں ہے، اس وصف زائد کی ہے. جلالین استاد زندہ ہے، آپ اللہ زندہ رکھے، بیدار بھی ہیں. ہاں ہاں تفہم، یعنی ایسے سماع کی نفی ہے جو تفہم، افہام، سمجھ والا ہو. یا تو خیال کرتے ہیں کہ یہ اکثر جانتے ہیں، عقل رکھتے ہیں. تو یہ دیکھیے کافر سارے بے عقل تو نہیں ہوتے، وہ عقل جس سے دین کو سمجھے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی باتوں میں وہ ہم سے بہت آگے، لا شک کی جو چیزوں انہوں نے ایجاد کی ہماری سمجھ میں نہیں. فرمایا نہیں ہے وہ مگر چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بہتی ہوئی راستے کے راستے. کیا نہ دیکھا تو نے اپنے رب کی طرف کیسے اس نے پھیلایا سایہ، اور اگر چاہتا تو البتہ کر دے تو اس کو ساکن. پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر دلیل، پھر ہم نے سمیٹا اس سائے کو اپنی طرف قبضاً یسیرا، سمیٹنا آہستہ آہستہ تھوڑا. اور وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات لباس اور نیند کو صباتن آرام، اور بنایا دن کو نشور اٹھنے کے لیے. اور وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری سنانے کے لیے اس کی رحمت سے پہلے، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی طہورا پاک کرنے والا، تاکہ زندہ کریں ہم اس کے ذریعے شہر کو جو مردہ ہے، زمین کو جو مردہ ہے، اور تاکہ پلائیں ہم اس کو، اس مخلوق کو جو ہم نے پیدا کی، مویشی اور انسان بکس. اور البتہ تحقیق سے ہم نے پھیرا اس پانی کو ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. بس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر نہ ماننے کا. اور اگر ہم چاہتے تو البتہ بھیج دیتے ہر بستی میں نذیر. پس نہ اطاعت کر تو کافروں کی اور جہاد کر تو ان کے ساتھ. اس قرآن کریم کے ذریعے جہاد کبیرہ پڑھا جائے. اور وہ ذات ہے جس نے چلائے البحرین دو سمندر، یہ ہے حلبن میٹھے پانی کا، فراتن پیاس بجھانے والا، وہذا ملح اور یہ نمکین ہے اجاج کھا.